نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے گزشتہ دروس میں مسئلہ الہ کے اوپر 3 درس میں سامعین کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ بحمد اللہ یہ 4تھا درس ہے مسئلہ الہ کے اوپر۔ پچھلے ہفتے کے اندر طبیعت کے ناساز ہونے کی وجہ سے درس نہیں دے سکا، تو پچھلے دروس کے اندر ہم نے مشرکین مکہ کے اعمال و اخلاق کے اوپر گفتگو کی تھی کہ مشرکین مکہ کا ان کے جو اعمال تھے، اخلاق تھے، قرآن نے ان کو کس انداز سے ذکر کیا ہے۔ یہ پچھلے درس کے اندر میں اس کو پیش کر چکا ہوں۔ اب آج کے درس کے اندر ہم پڑھیں گے مشرکین مکہ کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کیا تھا۔ ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے اور یہی ہم نے خطباء سے، علماء سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ وہ بت پوجا کرتے تھے، اللہ کی ذات کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے میں آج کے درس کے اندر سامعین مکرم کے سامنے اس بات کو رکھوں گا کہ قرآن نے مشرکین مکہ کا اختلاف کیا ذکر کیا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے مشرکین مکہ اللہ کی ذات کو بھی مانتے تھے اور اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمارا الہ ہے، پکار بھی اللہ کی کیا کرتے تھے، اور کشتیوں کے ڈوبنے کے اندر جس وقت کشتیاں سمندر یا دریا کے اندر بھنور میں پھنس جایا کرتی تھیں تو خالصتاً اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، جس کو پچھلے درس کے اندر ہم بیان کر چکے ہیں کہ مشرکین مکہ کشتیوں کے ڈوبنے کے اندر خالص اللہ کو پکارتے تھے، جبکہ آج کے ہمارے بھائی اور دوست کشتیوں کے ڈوبنے کے وقت بھی اللہ کو خالصتاً نہیں پکارتے۔ کشتیوں کے ڈوبنے کے وقت بھی وہ ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتے ہیں، یا بہاول حق بیڑا تک۔ اسی طرح معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، یہ آج کے مشرک کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ لیکن قرآن نے مشرکین مکہ کا جو عقیدہ بیان کیا ہے، اس کے اندر قرآن کہتا ہے کہ مشرکین مکہ جب کشتیوں میں پھنس جایا کرتے تھے بھنور کے اندر، تو اس وقت وہ خالص اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے۔ چنانچہ آج ہم پڑھیں گے یہ ٹاپک کہ مشرکین مکہ کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اختلاف تھا۔ چنانچہ ہم قرآن مقدس کے اندر دیکھیں گے کہ قرآن نے کیا اختلاف ذکر کیا ہے۔ سورت کا نام سورہ صاد ہے اور آیت نمبر ہم 4 سے شروع کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور تعجب کرنے لگے اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک آگاہ کرنے والا انہی میں سے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کہنے لگے کافر، هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ اور نظریہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ سورت کا نام سورہ صاد ہے اور آیت نمبر 3 میں نے پڑھی ہے کہ ان کو یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ سب سے پہلے تو وہ اس بات پر تعجب کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس ایک آیا آگاہ کرنے والا منہم، انہی میں سے، جسے بشر وہ مانتے تھے کہ یہ بشر ہے، جسے وہ انسان کہتے تھے، کہ ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ پیغمبر بھی ہو اور بشر بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر تو اللہ نور کو بنا دیتے ہیں، پیغمبر تو اللہ فرشتوں کو بنایا کرتے ہیں، انسان کیسے اور بشر کیسے نبی اور پیغمبر ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے ان کا جو اختلاف اور جو ان کو تعجب ہوا وہ اسی بات پر ہوا کہ پیغمبر بھی ہو اور بشر بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ آیا ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا، اور جس وقت انہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر نے انہیں مسئلہ توحید کی دعوت دی تو آگے کہنے لگے وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کافر کہنے لگے یہ تو جھوٹا ہے اور جادوگر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اصل اختلاف ان کا میرے پیغمبر کے ساتھ یہ تھا، أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، کیا اس نے بنا لیا ہے سارے الہوں کا ایک ہی الہ؟ یہ اصل اختلاف ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی الہ ہے، جبکہ ہم نے کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ہم انہیں بھی الہ مانتے ہیں، ہم ان کی بھی نظر و نیاز دیتے ہیں، ہم ان سے اپنی اولاد بھی مانگتے ہیں، ہم ان کے سامنے اپنے سروں کو بھی جھکاتے ہیں، ہم ان سے اپنی مشکلات کا حل بھی مانگتے ہیں، کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا بھی سمجھتے ہیں، یہ سارے کام ہم ان کے سامنے کرتے ہیں، جبکہ یہ کہتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ سارے الہوں کا ایک ہی الہ ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب بات ہے جو ہم نے آج تک اس سے پہلے کسی سے بھی نہیں سنی۔ اور آگے وانطلق الملأ منہم، کہنے لگے اور چل پڑے ان میں سے جو بڑے سردار قسم کے لوگ تھے۔ یہ بات سامعین ذہن میں رکھیں گے کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر سردار، چودھری، ملک، خان، وڈیرے، اگر یہ لوگ معاشرے کے اندر صحیح ہو جائیں تو باقی نیچے والا طبقہ یہ ایٹومیٹکلی صحیح ہو جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے حق کی مخالفت کرنے والے یہی بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑا طبقہ ہوا کرتا ہے، یہ سب سے پہلے حق کی مخالفت کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے پاک پیغمبر کی مخالفت بھی سب سے پہلے مکے کے سرداروں نے کی، سب سے پہلے مکے کے وڈیروں نے کی، جس طرح قرآن کہتا ہے وانطلق الملأ منہم، چل پڑے ان میں سے سردار، انمشو، اور کہنے لگے چلو چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے الہوں پر پکے رہو، خبردار اپنے الہوں کو کبھی بھی مت چھوڑنا، اس کے کہنے پر اپنے الہوں کو کبھی بھی مت چھوڑنا۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ جو بات کر رہا ہے کہ ایک ہی الہ ہے، اس بات کے اندر اس کی کوئی غرض ہے، ہو سکتا ہے یہ بادشاہت چاہتا ہو سکتا ہے یہ سرداری چاہتا ہو، یہ غرض ہوگی اس کی، تب اس نے یہ عجیب اور غریب بات کی ہے کہ سارے الہوں کا ایک
ہی الہ ہے، تم اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے نظر و نیاز دو، اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ اور اسی کے سامنے اپنی مشکلات رکھو اور اسی کو اپنا نفع اور نقصان کا مالک سمجھو۔ لہٰذا اس بات کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہے، ورنہ آج تک ہم نے اس سے پہلے یہ بات کبھی بھی اور کسی سے بھی نہیں سنی۔ یہ سورہ صاد کا حوالہ تھا جو سورہ صاد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کا عقیدہ اور نظریہ بیان کیا ہے۔ اب آئیے جی، اس سے پچھلی سورت سورہ صافات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی اختلاف کو ذکر کیا ہے۔ سورۃ صافات ہے اور آیت نمبر 35 سے ہم شروع کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر کیا ذکر کرتے ہیں۔ انہم کانو، اللہ فرماتے ہیں وہ تھے، انہم کانو اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں ہے الہ صرف اللہ ہی ہے، یستکبرون، تو وہ اس بات پر تکبر کیا کرتے تھے، اس بات پر غرور کیا کرتے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس دعوت کو مان لیتے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، بلکہ بجائے اس دعوت کو ماننے کے وہ تکبر کے اندر آ گئے، غرور کے اندر آ گئے، انہوں نے اس دعوت کو نہ مانا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے أَإِنَّا لَتَارِكُو، کیا ہم چھوڑ دیں آلِهَتِنَا، اپنے الہوں کو، اس کے کہنے پر ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، لِشَاعِرٍ مَجْنُون، اس شاعر کے کہنے پر، اس مجنون کے کہنے پر، معاذ اللہ، اللہ کے پیغمبر کو غلط کہہ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے اوپر شاعر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، اللہ کے محبوب کے اوپر مجنون ہونے کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اور وجہ اور اختلاف کیا بنا کہ اللہ کے پیغمبر کہتے تھے ایک ہی الہ ہے، جبکہ مشرکین مکہ ایک الہ کو اکیلا نہ مانتے ہوئے وہ اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں کہ ہم صرف اللہ کو بھی الہ مانیں گے اور اپنے معبودوں کو بھی الہ مانیں گے، اور جبکہ اللہ کے پاک پیغمبر کی دعوت یہی تھی کہ صرف اللہ ہی الہ ہے، باقی کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ آگے بل جاء بالحق، آیت نمبر 37 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں، جاء بالحق، وہ میرا پیغمبر حق لے کر آیا ہے، وصدق المرسلین، بلکہ تم جو کہتے ہو کہ یہ بڑی عجیب بات کرتا ہے، یہ جو دعویٰ پیش کر رہا ہے، آج تک ہم نے کسی سے اس دعوے کے متعلق سنا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وصدق المرسلین، پہلے جتنے انبیاء گزرے، پہلے جتنے پیغمبر گزرے، یہ ان پیغمبروں کی تصدیق بھی کر رہا ہے، یہ ان پیغمبروں کی تصدیق بھی کر رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہر پیغمبر کا یہی دعویٰ رہا ہے ہر دور کے اندر۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالی اور اختلاف بیان کر رہے ہیں۔ آگے آ جائیں جی، سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 33 ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اصل اختلاف بتایا ہے، وہاں پر بھی اللہ نے اسی مسئلہ کو ذکر کیا ہے۔ آج کل تو علماء اور خطباء یہ کہتے ہیں کہ او جی مشرکین مکہ تو اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے پیغمبر کی نبوت کے قائل نہیں تھے، آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، یہ بات کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ قرآن نے اور اختلاف ذکر کیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی نبوت کا تو اختلاف ہی نہیں تھا۔ اگر اللہ کے پاک پیغمبر کی نبوت کا اختلاف ہوتا تو فرعون کی چوٹی کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر اپنی نبوت کا اعلان کرتے، جبکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے سب سے پہلے اسی مسئلہ کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے میرا پیغمبر ہم اچھی طرح جانتے ہیں،
अन्नहुम यक़ूलूना, हम अच्छी तरह जानते हैं, इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी, मेरा पैगंबर हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो बातें करते हैं, कभी आपको शायर कह रहे हैं, कभी आपको मजनून कह रहे हैं, कभी आपको पागल कह रहे हैं, कभी आपको दीवाना कह रहे हैं, कभी आपको माअज़ल्लाह झूठा कह रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून, मेरा पैगंबर हम अच्छी तरह जानते हैं इनकी ये बातें सुनकर आपका दिल परेशान होता होगा, आपके दिल के ऊपर बोझ है, आप गमगीन होते होंगे कि काश मैं इनको दावत दे रहा हूँ, ये मेरी दावत को मान लें। लेकिन मेरा पैगंबर हकीकतन ये आपकी नबुव्वत के दुश्मन नहीं है, फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका, मेरा पैगंबर ये आपको नहीं झुटलाते, बल्कि बिआयातिल्लाहि यजहदून, ये मैं अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं। ये मैं अल्लाह की आयतों के अंदर जो मैं अल्लाह ने मसला तौहीद को बयान किया है, मैं अल्लाह ने जिस दावे को जिक्र किया है, वो उस दावे का इनकार कर रहे हैं। तो असल जो इनकार जो है वो आपकी नबुव्वत का नहीं कर रहे, बल्कि मैं अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं। ये है जी सूरतुल अनआम की आयत नंबर 33 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस मसले को बयान फरमाया। आगे हम सूरतुल मोमिन का हवाला देखेंगे। सूरतुल मोमिन के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मसले को ज़िक्र फरमाया है। ये पारा नंबर 24 है और आयत नंबर है जी 11। सूरतुल मोमिन पारा नंबर 24 और आयत नंबर 11 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इस मसले को ज़िक्र फरमा रहे हैं। फरमाया ज़ालिकुम बिअन्नहु क़ालू रब्बना अमत्तना स्नतैन, बोलेंगे ए हमारे रब तू मौत दे चुका है, इस नतैन हमको 2 बार, व अहयैतना स्नतैन, और हमें ज़िंदगी दे चुका है 2 बार, फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, अब हम कायल हुए अपने गुनाहों के, फ़हल इला खुरूज मिन सबील, ए अल्लाह क्या हमें इस रास्ते से, इस जहन्नम से निकलने का कोई रास्ता भी है? तो अल्लाह फरमाएंगे ने ज़ालिकुम बिअन्नहु, ये इस जहन्नम के अंदर आए किस वजह से हैं, ये इस जहन्नम के अंदर डाले किस वजह से गए हैं। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइयल्लाहु, जब इनके सामने कोई पुकारने वाला अल्लाह को अकेला करके पुकारता था तो कफर तुम, तो ये उसके मुनकर हो जाते थे। चाहिए तो ये था कि अल्लाह को अकेला पुकारा जाए तो ये इस दावत को, इस दावे को मान लेते, बल्कि बजाय मानने के कफर तुम, ये इस दावे का इनकार कर बैठे। व इन युशरक बिही तुमिनू, और जब इस अकेले अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाया जाता तो तुमिनू, ये उस पर नारे लगाया करते थे, ये उस पर वाह वाह किया करते थे, ये उस पर ईमान लाया करते थे। फल हुक्मु लिल्लाहिल अलिय्यिल कबीर, अल्लाह फरमाते हैं आज हुक्म किसका चलेगा? अल्लाह फरमाते हैं आज तो मैं अल्लाह ही का हुक्म चलने वाला है। तो अल्लाह ने अगली आयत में फरमाया हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही, वही है तुमको दिखलाता है अपनी निशानियां, व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाई रिज़्क़ा, और उतारता है तुम्हारे लिए आसमान से रोजी, वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब, ताकि सोच में वही पड़ता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हैं, जो मुनीब आदमी है। आगे फरमाया फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, सो अल्लाह ही को पुकारो खालिस करके उसके लिए बंदगी में। अल्लाह फरमाते हैं मैं अल्लाह की खालिस इबादत करो, मैं अल्लाह को खालिस पुकारो, मैं अल्लाह की पुकार के अंदर किसी को शरीक मत बनाओ जी। ये सूरतुल मोमिन का हवाला हमने पढ़ा। आगे आ जाएं जी सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 और आयत नंबर 46 है जी। सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 और आयत नंबर 46। यहाँ भी अल्लाह ने इसी मसले को जिक्र किया है। फरमाया वजअलना अला कुलूबिहिम, यहाँ पर अल्लाह फरमाते हैं वजअलना अला कुलूबिहिम, और हम रखते हैं इनके दिलों पर अकिन्नतन, एक पर्दा,
अन यफ़क़हूहु, वो इसको नहीं समझते, वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और इनके कानों में बोझ है, व इज़ा ज़करता रब्बक फ़िल क़ुरआन, और जब जिक्र किया जाता है कुरान में वहदहू, उस अकेले अल्लाह का, वलौ अला अदबारिहिम नुफूरा, चाहिए तो ये था कि मैं अल्लाह का जिक्र इनके सामने अकेला जिस वक़्त जिक्र किया जाता तो ये उस जिक्र को मान लेते, बजाय मानने के वलौ अला अदबारिहिम नुफूरा, ये पीठ देकर भाग जाते हैं। उस वक़्त कहते हैं अगर अल्लाह का जिक्र खालिस करके अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाए तो फिर कहते हैं ओ ये तो वहाबी है जी, हम इसकी बात कैसे माने। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के अंदर आयत नंबर 46 है, वहाँ पर भी अल्लाह ने इसी मसले को ज़िक्र फरमाया है। तो ये आज के दर्स के अंदर थोड़ा सा हमने मुशरिकीन मक्का के साथ जो असल इख्तिलाफ था इस पर गुफ्तगू की है। इंशाअल्लाह ये टॉपिक अभी बाकी है, मज़ीद आने वाले दर्स के अंदर अभी मज़ीद इसके ऊपर हवाला जात कुरान मुक़द्दस से मैं पेश करूँगा। तो जो सामिईन हैं जब भी उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे वो मेरे इस क्लिप को सुने, तो सबसे पहले उनसे मैं गुजारिश करूँगा, मेरा फ़ेसबुक का पेज है काजी कहता है काजी, इस पेज को लाइक करें, और इसी तरह यूट्यूब का भी मेरा चैनल है तौहीद व सुन्नत काजी कहता है काजी, उस यूट्यूब के पेज को भी, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।